وہ کون سی ایجاد یا مشین ہے جس نے بہت ہی کم وقت میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا؟ آپ کے مائنڈ میں کمپیوٹر آ رہا ہوگا، ٹیلی ویژن ہوگی۔ یہ ساری ایجادیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، کمپیوٹر بھی اہم ہے، انٹرنیٹ بھی اہم ہے، لیکن ریلوے جو ہے وہ اس ٹائم ریلوے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور ریلوے نے بہت ہی کم وقت میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک ٹائم تھا جب ریلوے کا رواج نہیں راج ہوا کرتا تھا۔ 1850 میں جب ریلوے کا نظام برصغیر میں داخل ہوا تو یہ صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں تھا، اس نے بہت ہی کم اشروں میں، بہت ہی کم وقت میں لوگوں کے رہن سہن، ان کے پہننے کے طریقے، ان کے کھانے پینے کے طریقے، کاروبار کرنے کے طریقے، نوکری کرنے کے طریقے، سب کو بہت ہی کم وقت میں بدل کے رکھ دیا۔ یہ آپ کے سامنے میرے گاؤں کا اسٹیشن جان محمد والا ہے۔ ایک وقت تھا یہاں پہ ہر قسم کی ٹرین رکا کرتی تھی، لیکن اب بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں رکتی۔ یہ ٹکٹ گھر، یہ ریلوے اسٹیشن بالکل ویران پڑا ہے۔ 1925 میں جب پورے ہندوستان میں ریلوے ٹریک کا جال بچھ چکا تھا، تب آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے کا سفر سستے، آرام دہ اور محفوظ طریقے سے کر سکتے تھے، اور ایک ہی جگہ میں کر سکتے تھے۔ ریلوے سے پہلے کی دنیا بہت مختلف تھی۔ فرض کریں آپ نے 1840 میں یہاں سے کلکتہ جانا ہے، اور آپ کوئی راجہ مہاراجہ نہیں ہیں، ایک عام آدمی ہیں۔ بھول جائیں کہ آپ کلکتہ اپنی اس زندگی میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر کا واحد وسیلہ بیل گاڑی ہوا کرتا تھا۔ بیل گاڑی کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوتی ہے، جو پیدل سے بھی بہت زیادہ سست ہے۔ پھر راستے میں کیچڑ، دھول، گٹا، مٹی کا مسئلہ الگ، بارش، طوفان، آندھی، چوروں لٹیروں کا خطرہ، بیماری، بھوک کی مصیبت، اور پھر ہر 25 کلومیٹر کے بعد صحرا میں رات گزارنے کا خرچ الگ، اور سب سے بڑا مسئلہ راستے میں درجنوں چھوٹے بڑے دریاؤں اور سینکڑوں ندی نالوں سے آپ کو گزر کر سفر کرنا پڑتا تھا، جو بیل گاڑی پہ سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن ریل گاڑی کے بعد سفر کرنا انتہائی آسان ہو گیا تھا ہر شخص کے لیے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ ہندوستان میں ریلوے کی آمد سے پہلے کسی دریا پر کوئی پل نہیں تھا۔ ریل کی آمد سے پہلے ہندوستان کا بڑا علاقہ جزیرے کی مانند تھا۔ ایک عام آدمی اپنے آبائی علاقے سے 15 میل سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی اسے اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ نوکریاں، رشتہ داریاں، کاروبار قریبی علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ روزمرہ ضرورت کی ہر چیز مقامی طور پر تیار کی جاتی۔ صرف شاہی خاندان ہی دور دراز سے لائی گئی چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ریل گاڑی نے آ کر سارا نظام الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ریلوے کی یہ پٹریاں صرف لوہے کا جال نہیں تھی، دراصل وہ دھاگا تھی جس نے پورے ہندوستان کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ممکن ہوا کہ کوئی شخص ایک ہی ہفتے میں کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پشاور، پشاور سے کلکتہ اور کلکتہ سے ممبئی کا سفر کر سکتا تھا۔ اگر آج آپ کسی بھی کرانے کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ صابن ملے گا، آپ کو سگریٹ کی بہت زیادہ ورائٹیز ملیں گی، آپ کو وہاں پہ بسکٹ ملیں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انگریز سب سے پہلے ہندوستان میں لے کر آیا تھا، اور ان کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کا وسیلہ بنا ریلوے۔ انگریز حکومت کا ریلوے بنانے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کو
ہندوستان میں بیچنا چاہتے تھے۔ میں ہندوستان کا بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے نام کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ یہ سارا انڈیا پاکستان، یہ سارا ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوسرے ملکوں سے لایا گیا مال ریلوے کے ذریعے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچنے لگا، اور ہندوستان کا جو تیار کردہ جو سامان تھا، جو چیزیں تھیں، وہ ریل کے ذریعے بندرگاہوں تک اور بندرگاہوں سے دوسرے ممالک تک جانے لگا۔ انگریز حکومت کا ہندوستان میں ٹرین کا جال بچھانے کا ایک اور مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا فوجی ضرورت کو پورا کرنا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد فوج کی ضرورت میں شدید اضافہ ہو گیا۔ اگر ہندوستان کے کسی ایک صوبے میں بغاوت ہوتی تو دوسرے صوبوں سے فوج جو ہے وہ چند گھنٹوں میں منگوا لی جاتی تھی۔ اس طرح اس بغاوت پر کنٹرول پا لیا جاتا تھا۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ریل کی آمد سے پہلے ڈاک کا نظام موجود تھا، لیکن بہت سست تھا، لیکن ریل گاڑی کی ایجاد کے بعد اس نظام میں، ڈاک کے نظام میں تیزی آ گئی۔ اگر ریل گاڑی نہ ہوتی تو غالب بھی 1000 کے لگ بھگ لوگوں سے خط و خطابت نہ کر پاتا۔ اگر ریلوے نہ ہوتی تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو بھی کامیاب ہونے میں بہت وقت لگ جاتا۔ ریل کا جال بچھا کر انگریزوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آج یہ ریلوے کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج پاکستان میں ریلوے پھیلنے کی بجائے سکڑ رہی ہے۔ آزادی کے وقت ہمارے پاس ریلوے لائن کی کل لمبائی 8000 کلومیٹر تھی، 8000 کلومیٹر سے بھی زائد تھی، جو اب کم ہو کر 7000 کلومیٹر سے کچھ زیادہ رہ گئی، اور بہت سی لائنیں جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ بہت سے اسٹیشن آج پاکستان میں ویران پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریلوے آج بھی دنیا میں سفر کا آسان اور محفوظ ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ریلوے میں ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بلٹ ٹرین ان کے ممالک میں آ چکی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ریلوے کیوں اتنی زوال کا شکار ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پچھلے 30 سے 40 برسوں میں ہمارے ملک میں ریلویز پر توجہ نہیں دی گئی، بلکہ موٹر وے اور ایکسپریس روڈز پر توجہ دی گئی ہے۔ اگر جتنا خرچہ، جتنے کھربوں روپے موٹر ویز پر لگائے گئے ہیں، ایکسپریس روڈز پہ لگائے گئے ہیں، اگر اتنی ہی اہمیت ریلوے کو دی جائے تو ریلوے آج بھی سفر کرنے کا آسان اور سستا ترین اور محفوظ ذریعہ ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ ایک دن انشاءاللہ پاکستان ریلوے کا راج اور رواج واپس آئے گا، پاکستان ریلوے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔